یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، بے شک آپ کا شمار اللہ کے رسولوں میں ہے، بس آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ زبردست رحم والے کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ تم ڈر سنا دو اس قوم کو جن کے باپ دادا اس پیغام سے محروم بھی رہے اور بے خبر بھی رہے۔ ان میں بہتوں پر ہماری بات ثابت ہو گئی کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے، ان کی ٹھوڑیوں تک توق نے ان کو جکڑ لیا ہے، اب ان کے سر اوپر کو اٹھ کر پلٹ گئے ہیں۔ ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیوار بنا دی ہے اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے دونوں برابر ہیں، ان کو ایمان میں آنا ہی نہیں ہے۔ تم تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو جو اس نصیحت نامے کی راہ پر چلے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرنے لگے۔ بس ایسوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے معافی اور عزت والے بدلے کی۔ رہے مردے تو ان کو تو صرف ہم ہی زندہ کریں گے، جو کچھ یہ لوگ آگے بھیج چکے ہیں اور جو نشانات پیچھے چھوڑائے ہیں اسے ہم نے لکھ رکھا ہے، اور سب چیزوں کو ہم نے سامنے دکھائی دینے والے دفتر میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان کے لیے بیان کرو ایک بستی والوں کا قصہ جب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے اس بستی کو سدھارنے کے لیے 2 رسولوں کو بھیجا، بستی والوں نے دونوں کی بات کو جھٹلایا۔ تب ہم نے تیسرا رسول بھیج کر پہلے 2 رسولوں کی مدد کی۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، اور رحمان نے تو ایسی کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رسول بولے ہمارا رب اس بات کو جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ تم تک اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں۔ بستی والے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپشگن سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی دعوت سے نہیں رکے تو ہم تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے اور ہماری طرف سے تم کو بہت ہی دردناک تکلیف پہنچائی جائے گی۔ رسول بولے کہ نحوست اور بدقسمتی تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے، بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ میٹ بچاؤ کے لیے ایک آدمی شہر کے دور علاقے سے دوڑتا ہوا پہنچا اور بولا، اے میری برادری کے لوگوں، یہ لوگ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو۔ تمہارا بھلا اسی میں ہوگا، کہنا مان لو ایسوں کا جو تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتے اور راہ بتاتے ہیں سیدھی سیدھی۔ میرے پاس کیا بہانہ ہو سکتا ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور آخر تم بھی اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہو۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان کا ارادہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ہو جائے